السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ بات کریں گے عالمی دہشت گردی اور عالمی دہشت گردی کے خاتمے کے جو علم بردار اور چیمپئن ہیں، انہوں نے ایک خواب غفلت کہیں یا ایک پس پشت ڈالنا، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ جان بوجھ کے ایک ایسی ریاست جس کو ہم ایک اب ڈکلیئرڈ وہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے یعنی ہندوستان، اس پر ایک مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے یہ عالمی دنیا، جو کہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے خاتمے کے دعوے کرتی رہی ہے۔ اور ایک اور جاسوس پکڑا گیا ہے جی، یہ تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے یعنی کیرالہ سے ان کا تعلق ہے، اور اس شخص کا نام ہے ثناء الاسلام۔ تاجکستان کے راستے افغانستان میں یہ داخل ہوتا ہے، وہاں پہ یہ گرفتار ہوا ہے۔ 29 فروری کو یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے، اور دوران تفتیش پتہ چلا ہے کہ اس کا تعلق داعش سے ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک خاتون کو گرفتار کیا گیا تھا 2016 میں، اس کا تعلق بھی داعش سے تھا، اور وہ بھی ہندوستان سے تعلق رکھتی تھی۔ اسی طرح نومبر 2019 میں 10 ہندوستانی خواتین کو بھی افغانستان کے صوبے ننگرہار سے گرفتار کیا تھا، ان کا تعلق بھی ہندوستان سے تھا اور وہ داعش کے ساتھ کام کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کلبھوشن یادیو، جس کے بارے میں سب جانتے ہیں، حسین مبارک پٹیل، جو کہ بلوچستان کے علاقے ماشکل سے گرفتار ہوا تھا 3 مارچ 2016 کو۔ یہ وہ بچہ تھا جس کو بچانے کے ششما سوارج انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس گئی تھی۔ پہلے تو انہوں نے کہا ہمارا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارا بچہ نہیں ہے ہندوستان کا، لیکن اب ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے، بھارت اور کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، اب ہر جگہ ان کے جاسوس پکڑے جا رہے ہیں۔ لیکن اس مجرمانہ خاموشی اور اس دور معیار پر آج ہم بات کریں گے کہ اس دور معیار کا کب خاتمہ ہوگا۔ دوسری جانب ہمارے اندرونی معاملات میں ایک ساورن اسٹیٹ اور ایک آزاد خود مختار ریاست کے اپنے جو پالیسیز ہیں اس میں مداخلت کی کوشش کی گئی، جس پر ترجمان دفتر خارجہ نے کل ہفتہ وار بریفنگ کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاک ایران گیس پائپ لائن ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، کسی ملک کی ہدایت ہم قبول نہیں کریں گے ایک آزاد اور خود مختار ملک ہونے کے ناطے، اور پاکستان کے توانائی کا حصول سب سے اہم اور ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ اور ساتھ میں جو پولیٹیکل اس وقت آپ ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں ملک بھر میں، سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن ایک سیاسی جماعت جس کے بارے میں ہم ماضی میں بھی سنتے رہے تھے کہ جنہوں نے جمہوری لبادہ اوڑھ کے جو اس وقت ایگریشن، سوسائٹی کے اندر ڈیویژن، پولرائزیشن اور جوڑ توڑ تو ٹھیک ہے جو کہ جمہوریت کا حسن ہے، لیکن توڑ کی سیاست کی جانب جو پیش قدمی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کا کاؤنٹر نیریٹو کیسے جو ہے یہ اقتدار کے ایوانوں سے ہمیں نظر آئے گا، یہ اس پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ سوشل میڈیا پر بھی نیریٹو ہے لیکن اس کا کاؤنٹر نیریٹو اس طرح نہیں ہمیں اسٹرانگ نظر آ رہا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ان تمام موضوعات کو کوشش کریں گے کہ ہم ایک کوزے میں بند کرنے کی اپنے ماہرین سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کرواتا چلوں، ہمارے ساتھ بیرسٹر عقیل ملک صاحب موجود ہیں جی، پی ایم ایل این کے رہنما ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں NA-54 سب سے بڑا انتخابی دنگل تھا ٹیکسلا کا، اور کس طرح کے سیاستدانوں کو انہوں نے ہرایا ہے اور کتنے انہوں نے ووٹ حاصل کیے، یہ ان کی زبانی سنیں گے۔ اور سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہونا چاہیے جب بین الاقوامی طور پر اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ دہشت گرد گرفتار ہوتے ہیں، پھر ہمارے جو عظیم الشان منصوبے ہیں جس سے ہماری مستقبل جڑا ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل جڑا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ڈاکٹر منور حسین صاحب کافی دنوں بعد ہمیں جوائن کیا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی لیٹ ہی پہنچے، بہرحال بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ماہر ہیں، بین الاقوامی امور کے استاد بھی ہیں، پڑھاتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے پاک ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے تھوڑی بات کرتے ہیں، اس سے ہمارے بچوں کا مستقبل جڑا ہوا ہے اور ایک عظیم الشان منصوبہ ہے، جس طرح ٹاپی ہے، کاسا 1000 ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، اس میں عالمی مداخلت کو پاکستان نے مسترد کر دیا ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت کس طرح اس کو لے کر آگے بڑھے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو مبارک دی الیکشن جیتنے پہ، اس کے لیے بہت ایک مرتبہ پھر آپ کو کنگریچولیشن۔ تھینک یو۔ اس میں سر میرے جو سیاسی مخالفین تھے یا مد مقابل تھے، وہ دو بڑے نام تھے اور دو بڑے برج تھے سیاسی، نام سرور صاحب اور چودھری نثار علی خان صاحب، اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی کی بھی کینڈیڈیٹ تھیں۔ تو الحمدللہ میری 86,000 ووٹس تھیں، 86,000، اور حلقے کی عوام نے اعتماد کیا، اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے اور آج پارلیمنٹ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ جہاں تک آپ نے پاک ایران گیس پائپ لائن کی بات کی، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2013 میں بھی جب اس کی انوگریشن ہوئی تھی، اور اس ٹائم بھی
صدر آصف علی زرداری صاحب تھے اور بڑا اچھا ایک انیشیٹو وہاں پہ لیا گیا تھا، کیونکہ ہمارے ملک میں گیس کی تو بہت زیادہ قلت ہے، اور میں نے اپنے حلقے میں بھی دیکھا، بلکہ اکراس دا کنٹری اگر دیکھا جائے تو گیس کے جتنے بھی صارفین ہیں ان کو ہمیشہ یا گیس کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے شکایات رہتی ہیں، توانائی کا اصول ہماری ترجیحات ہیں۔ ایبسولوٹلی۔ تو اس میں جہاں تک پاکستان ایران گیس پائپ لائن کی آپ نے بات کی، تو یہ بھی ایک لیگل فرنٹ پہ بھی بیٹل ہم فائٹ کر رہے ہیں، اور اس میں کچھ آبویسلی پینلٹیز ہیں جس کو اوائڈ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن عالمی سطح پہ جو سازش کی جا رہی ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایران کے اوپر جو ہیں یو ایس سینکشنز ہیں، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ایران کے اوپر یہ سینکشنز ہیں، ان سینکشنز کا ویور بھی ہوتا ہے۔ ترکی کے ساتھ ٹریڈ ان کی اسی طرح چل رہی ہے، رشیا کے ساتھ چل رہی ہے، ساؤتھ کوریا کے ساتھ ہے، جاپان کو ویور ملا، عراق کو تیل خریدنے کا ویور ملا وہاں سے، تو یہ ہمارے اوپر کیوں نہیں ویور اپلائی کرتا؟ تو ہمیں بھی اپنے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو ہے اس کو اور زیادہ بہتر طریقے سے لے کے جانا چاہیے، اور یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یہ ویورز ہمیں لینے چاہیے اور حاصل کرنے چاہیے، بیکاز یہ ایگزامپلز موجود ہیں۔ جب تیل کی بات ہو یا کسی اور انرجی سورس کی بات ہو، تو ابھی ایس آئی ایف سی میں تو بڑا اہم کمپوننٹ ہے یہ۔ بالکل ایس آئی ایف سی پہ اتنا زبردست قسم کا کمپوننٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم پورا بھی کر سکتے ہیں اور اپنی طرف سے، اور اس میں پاکستانی عوام کا جو فائدہ ہے، جو ہمارے ملک کا فائدہ ہے، اس کو ہم نے ترجیح پہ رکھنا ہے، اور میری اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ اور عسکری قیادت سے بھی یہ ہوگی۔ کاسا 1000 کے حوالے سے بھی بڑی عام پیش رفت ہو گئی ہے سر، کاسا 1000 بھی اس پہ بھی بہت زیادہ ہوئی، تو ہمیں مارچ سے پہلے اب مارچ تو آ گیا ہے، مارچ کی ایک ڈیٹ ہے جس پہ کیونکہ پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن میں بھی یہ معاملہ گیا ہے اور سیٹل ہوا ہے، تو اس پینلٹی کو اوائڈ کرتے ہوئے ہم نے جو اپنی اکانومی کے لیے کام کرنا ہے، معیشت کے لیے، وہ ترجیح بنیادوں پہ کام کرنا، اور بہت تھوڑا سا کام رہ گیا ہے اس پہ، اور اس پہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ویور بھی مل سکتا ہے ہمیں، اگر تھوڑی اس پہ فاسٹ ٹریک پہ چیزیں لے کے جائی جائیں، اور سیریسلی یو ایس کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے اس چیز پہ کہ یہ سینکشنز کا ویور ہمیں درکار ہے۔ تقریباً 12-13 سے زیادہ ممالک جو ہے ان کو آلریڈی ملا خصوصی طور پر ایک جو ایگزیمپٹڈ ہے وہ، تو پھر پاکستان پریسیڈنٹ سیٹ ہے، کیونکہ ہمارا تو ایک آلریڈی نیبر کنٹری بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے، راہیں کھل رہی ہیں، سازشیں بھی جو ہیں وہ بھی بڑی تیزی سے چل رہی ہیں، اور پاکستان کی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اس کے پیچھے بھی ہو رہی ہے، لیکن اس حوالے سے میں مزید بھی بات کروں گا، لیکن اس وقت ترجمان دفتر خارجہ بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ممتاز ہو رہا بلوچ صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو اپنی گفتگو کی اور میڈیا ٹاک کی، اس میں پاک ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے جو ابہام تھا، جو شکوک و شبہات تھے، ان سب کو آپ نے دور کیا۔ ایک ساورن سٹیٹ کے حوالے سے جو مداخلت کی جا رہی ہے اس پر آپ نے بڑے کھل کے بات کی ہے۔ یہ جو فائنینشل سینکشنز ہیں امریکہ کی جانب سے، اور پاک ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ جس پہ کچھ پلینٹیز وغیرہ کی بھی بات کی جا رہی تھی، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کی راہ میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں ابھی تو آپ جس طرح جانتے ہیں کہ کیبنٹ کی کمیٹی نے ایک ڈیسیژن لیا ہے کہ پاکستان ایران پائپ لائن پہ کام شروع کیا جائے، اور 80 کلومیٹرز کا ایک سیگمنٹ ہے جو بنایا جائے۔ یہ کافی بڑی پائپ لائن ہے اور یہ اس کی شروعات ہیں، اور یہ کیونکہ ہم اپنی سرزمین پہ بنا رہے ہیں اور ابھی گیس امپورٹ ہونی شروع نہیں ہوئی، تو اس لیے یہ والے جو سوالات ہیں یہ قبل وقت ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان میں کی جو کمٹمنٹ ہے ایران پاکستان پائپ لائن پہ، اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے اس پر کام کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اچھا ممتاز بلوچ صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ 100 میگا واٹ کا ہم افتتاح بھی ہوا، میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور گوادر کو یہ فراہم کیا گیا ایران کی جانب سے، تب بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی ہرڈل نہیں تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ مداخلت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، کیونکہ یہ پاک ایران انڈیا یہ مشترکہ ایک منصوبہ تھا جس سے ہندوستان نے رائے فرار اختیار کیا؟ ہاں دیکھیں، وہ تو ہسٹری کی بات ہے۔ اب تو آپ جس طرح آپ نے صحیح کہا، انڈیا اس سے باہر ہو چکا ہے، اب تو پاکستان ایران پائپ لائن کی بات ہے، ہم اس پر فوکس کر رہے ہیں، اور ہمارا تو یہی ہے، پاکستان کی انرجی سیکیورٹی سب سے اہم ہے، اور اس انرجی سیکیورٹی کے کانٹیکسٹ میں گورنمنٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمام ان سورسز سے انرجی لیں گے
جہاں سے بھی پاکستان کے انرجی کے مسائل حل ہوتے ہوں، اور یہ ایران پاکستان پائپ لائن بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ اچھا ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، ایک اور دہشت گرد جو ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے اور افغانستان سے ہی اس کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ اس سے پہلے ننگرہار سے بھی لوگ گرفتار ہوئے اور ان کا تعلق بھی داعش سے تھا، اور وہ ہندوستان میں ٹرینڈ، ہم تو پہلے سے کہتے رہے کہ 3.5 لاکھ سے زائد لوگوں کو جو ٹرینڈ کیا پاکستان مخالف اور اس خطے میں دہشت گردی کو تقویت بخشنے کے لیے، اس گرفتاری کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈپلومیٹ فرنٹ پہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم نے کتنا کام کرنا ہے؟ دیکھیں، جس کیس کی آپ بات کریں اس پہ ابھی ہمیں مزید معلومات کا انتظار ہے، اس سے پہلے تبصرہ ہم نہیں کر سکیں گے، لیکن ہماری ایک ہی ڈیمانڈ رہی ہے افغانستان کے حکام سے کہ ٹیررزم کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اقدامات لیں اور افیکٹو اقدامات لیں، تاکہ پاکستان کو جو تھریٹ ہے اس وقت ٹیررزم کا، جو کہ ان عناصر کی طرف سے ہے جو اس وقت افغانستان میں پناہ گزیر ہیں، اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ پر اپنا ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ عالمی دہشت گردی کا خاتمہ ویسٹ کی خواہش تھی نہیں تھی، یہ ایک علیحدہ سوال ہے، لیکن اس کے لیے ٹریلینز آف ڈالر لگائے گئے کہ اس دہشت گردی کو، جو کہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، لیکن ایک انہی کا الائے، اسے نان نیٹو الائے کہیں یا ان کا الائے کہیں یا پارٹنر کہیں، اسٹریٹجک پارٹنر کہیں، وہ اس میں خود اگر ملوث ہو تو یہ بلینز آف ڈالر اور اتنی کوششیں نیٹو تمام ممالک اگر یہ سب مل کر کرتے ہیں، اگر ان کی انٹینشن ہے، ول ان کی ہے، تو پھر اگر ایک انہی کا الائے کھڑا ہو کر دہشت گردی کو مزید تقویت بخش رہا ہو تو یہ سوال نہیں پیدا ہوتا اس پہ؟ دیکھیں جی، ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ٹیررزم جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے اور انٹرنیشنل قوتوں کو مل کر اس کا خاتمہ کرنا چاہیے، اور پاکستان نے ہمیشہ اپنا رول ادا کیا ہے۔ ہم نے ٹیررزم کو پہلے بھی شکست دی ہے اور ابھی بھی ہم کمپلیٹلی ڈٹرمنڈ ہیں کہ ان دہشت گرد قوتوں کو شکست دیں گے۔ اور جو آپ نے بات کی ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان کی پاکستان میں ٹیررسٹ عناصر کو سپورٹ کرنے کی، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بڑی پرانی کہانی ہے، اور اب پاکستان میں انہوں نے ریسنٹ ماہ میں یہاں پر پاکستانی لوگوں کو قتل بھی کروایا ہے، جس کے ہم نے شواہد انٹرنیشنل سطح پر پیش بھی کیے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، اور ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ باور کرایا ہے کہ اس طرح یہ جو انڈیا کا جو ٹیررزم کا اور ایکسٹرا جوڈیشل اینڈ ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگز کا جو ایک نیٹ ورک اس وقت صرف پہلے ساؤتھ ایشیا میں ہوتا تھا، اب ایک انٹرنیشنل اس کا ایک اسپریڈ ہو چکا ہے، اور اس کے لیے ساری دنیا کو باخبر رہنا چاہیے اور اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ جی بہت شکریہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، ترجمان دفتر خارجہ موجود تھیں۔ ڈاکٹر صاحب، بڑے واضح انداز میں پاکستان کا موقف سامنے رکھ دیا ہمارے دفتر خارجہ نے، اور اس پر کسی قسم کی کوئی ٹالرنس پہ بات نہیں ہوئی ہے۔ کبھی نیوکلیر سب میرینز فراہم کر دی جاتی ہیں، کبھی ان کو اپنے اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، کبھی ایک ناکام تھانے دار جو لداخ میں مار کھائی، وہ سب نے پوری دنیا نے دیکھی، اور کمزور تھانے دار کا پھر یہی حال ہوتا ہے۔ لیکن کیا لگتا ہے آپ کو اس خطے میں ہندوستان آخر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ مالڈیوز میں ان کے جو ہے وہ جاسوس گرفتار ہوتے ہیں، جفنا میں ان کے لوگ پکڑے جاتے ہیں، بنگلہ دیش میں ان کے لوگ پکڑے جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھوٹان میں ان کے لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ کے پی اولی شرما جو ہے بولتے بولتے پوری دنیا کو سر پیٹتے رہے کہ یہاں نیپال میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس عالمی دہشت گرد کو روکنے کے لیے جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں جو کہ سو کالڈ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا خاتمہ چاہتی تھی اس خطے سے، پھر بعد میں کام تو اپنے کام سے نیشن بلڈنگ کے لیے نہیں آئے تھے، پھر وہ بعد میں بائیڈن صاحب نے جو ہے اس سے اعتراف کیا کہ ہم نیشن بلڈنگ کے لیے نہیں آئے تھے، یہ کرنا کیا چاہتا ہے ہندوستان، اور ہم اپنے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کیا جو اب تک نہیں کر پائے؟ دیکھیں، انڈیا کا جو بیہیویئر ہے نا، بلکہ اس سے پہلے اگر میں یہ کہوں کہ انٹرنیشنل جو پالیٹکس میں آپ کو ایک پیٹرن نظر آتا ہے، جتنے آپ زیادہ ہیومن رائٹس کے وائلیٹر ہیں، جتنے زیادہ آپ انٹرنیشنل لاء کے وائلیٹر ہیں، اتنی ہی زیادہ آپ کی رسپیکٹ اور آپ کو ایڈ ملتی ہے۔ دو گلیئرنگ ایگزامپلس ہیں، اسرائیل اینڈ انڈیا۔ دوسری بات یہ کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ان کے جو فاؤنڈنگ فادر تھے، پہلے پریزیڈنٹ تھے واشنگٹن،
انہوں نے اپنی فیئرویل اسپیچ میں کہا تھا دیر از نو پرماننٹ فرینڈ، دیر از نو پرماننٹ اینیمی، اونلی انٹرسٹ از پرماننٹ. یہاں تک کہ جب کولڈ وار ختم ہوئی تو اس پہ ریسرچ سامنے رکھی گئی کہ جرمنی اور جاپان جو کہ امریکن پارٹنرز تھے کولڈ وار کے دوران، اب یہ بڑا خطرہ ہے. تو لہٰذا اس وقت انہوں نے انڈیا کو لیا. جرمنی اور فرانس نہیں کہا، مجھے کچھ اور یاد آ گیا. جرمنی اینڈ جاپان کے بارے میں. تو اب انڈیا کا بھی زیادہ دیر نہیں لگے گی، کیونکہ امریکہ کے اندر ایک ریئلائزیشن ہے کہ انڈیا ان کے آبجیکٹیوز کو فلفل نہیں کر پائے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انڈیا اتنا نون کیوں ہے، اتنی سپورٹ کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ایک تو اس کی بڑی مارکیٹ ہے 1.4 بلین لوگوں کی انفیکٹ، اور کیپٹلسٹ ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ جو زیادہ بڑی مارکیٹ ہے وہ اسے اٹریکٹ کرتی ہے، جہاں پہ چیپ لیبر بھی ملتا ہے، اس کی گڈس کی کنزمپشن بھی ہوتی ہے. دوسرا جو دعویٰ خود امریکنس نے مس پرسیو کیا ہے، جو پرسیپشن ہے امریکنس کی ریگارڈنگ انڈیا، کہ اس کے ویلیوز اور ہمارے ویلیوز کے اندر ہم آہنگی ہے، شیئرڈ ویلیوز اینڈ شیئرڈ انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں. دور تک نہیں ہے سر. نہیں ہے. انفیکٹ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. دونوں ممالک ڈیموکریسی کو توڑنے میں، ختم کرنے میں دونوں کا کردار نظر آتا ہے. سر جب ایک پاپولسٹ موو چلتی ہے، سینٹیمنٹس کا استعمال ہوتا ہے ہمارے نیبر کنٹری میں، اور اینٹی مسلم جو نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے، ہندو اسٹیٹ بنتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. اور آر ایس ایس 1925 سے لے کر کوئی ڈیموکریٹک سٹرکچر تو اس کا تھا ہی نہیں، وہ تو آلریڈی ایک ایکسٹریمسٹ گروپ تھا. بلکہ میں یہ کہوں گا آپ سے ایک تھوڑا سا قدم آگے جا کے کہ خود کانگریس جو تھا نا، وہ مائلڈ ورژن تھا اس ہندوازم کا. اب وہ جو ہندوازم یا جسے ہندوتوا کہتے ہیں وہ مدتوا میں تبدیل ہو گیا ہے، وچ از دا لیٹسٹ فارم آف دس ہندوتوا. اب بھارت اپنے آپ کو پاور ہاؤس کے طور پہ دیکھنا چاہ رہا ہے دنیا کے اندر، تو ٹانگیں اڑاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ بھارت انسرکل ہو گیا ہے. انٹرنلی مودی صاحب نے ویک کر دیا ہے معاشرے کے اندر. جو پولرائزیشن ہے، جو سوسائٹی کے اندر چاہیے ہوتی ہے آپ کو کوہیسونیس، وہ ٹوٹ گئی ہے بیکاز آف دلتس اینڈ سکھس اینڈ مسلمز، ناگالینڈ، میزورام، ہاں جی، جے پور، کشمیر، ہاں جی. تو وہ ساری پولرائزیشن نظر آتی ہے. دوسرا جو سب سے بڑا جس کو کانگریس کے لیڈر نے بھی کہا کہ جو مودی صاحب ہیں یہ انڈیا کے جو ڈفرینٹ کلچرز ہیں اس کے دشمن ہیں. تیسرا یہ کہ انہوں نے، راہل نے تو یہ بات بھی کی تھی، انہوں نے کہا ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. تیسرا جو ہے نا، مودی صاحب کی جو پالیسی ہے، انہوں نے ریورسل کی ہے وہ جو آئی کے گجرال کی پالیسی تھی نا کہ اپنے نیبرنگ اسٹیٹس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، انڈیا کی ترقی میں ان کا اسٹیکس ہو. انہوں نے ریورس کر کے وہ جو اندرا گاندھی صاحبہ کی جو پالیسی تھی اینیمٹی کی، اس کو سپرلیٹو فارم میں لے کر آ گئے. اب ہوا یہ ہے کہ چائنا نے جتنے بھی پڑوسی ممالک تھے انڈیا کے، وہ چائنا کے بھی پڑوسی ممالک ہے، چائنا نے ان کے ساتھ کوآپریشن کر کے، ٹریڈ بڑھا کے، ان کے ساتھ بارڈر ایشوز کو ریزالو کر کے، ان کو کنسیشن دے کر انڈیا کو نہیں دے رہا اور انڈیا کو ایک قسم کا انسرکل کر دیا ہے. تو اب دیکھیں پاکستان سے لے کر جتنے بھی، آپ نیپال کی مثال لے لیجئے، انہوں نے اپنا نقشہ جاری کیا. حالانکہ انہوں نے کالا پانی پر کتنا بڑا ایشو بنایا جی. میزو اپنا مالدیو ایک چھوٹا سا ملک ہے، یعنی انڈیا کے ایک شہر کے برابر بھی نہیں ہے. اس کے پرائم منسٹر ان کے انتخابات ہندوستان کی مرضی سے ہو رہے تھے. ایگزیکٹلی. ہاں دیکھیں نا، اب اس پریزیڈنشل الیکشن ان کے ہم نے دیکھے. اب ان کی کیا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اپنے یہاں سے فوجی آپ ان کا انخلاء کریں. خود بنگلہ دیش کے ساتھ بارڈر ایشوز ہیں. اگر اس وقت آ جاتی ہیں کیا نام ہے خالدہ ضیاء، تو آپ ایک پکچر ذرا مختلف دیکھتے. سری لنکا کو ان سے تھریٹ ہے، پاکستان تو ہم خیر ہیں ہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت اب اکنامکلی بڑھ رہا ہے. اب افغانستان کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے ان گرفتاریوں کے بعد کہ افغانستان کو کتنا بڑا تھریٹ ہے، کیونکہ ان کی سوائل اور ان کی جو ہے زمین استعمال. ان کو تو ڈاکٹر صاحب نکال دیا نا، وہ جو افغانی وہاں پہ گئے تھے، جو خواتین لے گئے تھے ہم آپ کو ایجوکیشن اسکالرشپ، اور تو ان کو بروتھل ہاؤسز کے اندر انہوں نے بٹھایا اور جس طرح سے انخلاء کر رہے ہیں اس وقت. اچھا، اس میں ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی ڈیفینیٹلی، بیرسٹر صاحب اس پر ہم آپ سے آپ کا جو ہے ورژن چاہیں گے. خاص طور پر سیاسی استحکام کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور معاشی استحکام کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. یہی آپ کی پاور کاریڈورز بھی ہیں پوری دنیا میں، اور اکنامک سٹرکچر جو ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات کی. تو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کافی حد تک ناقدین تو ایک طرف موجود ہیں، لیکن جو نیوٹرل آبزرورز ہیں وہ بھی ابھی یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ ملک میں جان بوجھ کے انٹینشنلی ڈیلیبریٹلی پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ڈیویژن، اور وہ جو پاپولسٹ موو ہے جس کا میں نے ذکر کیا، میں اب تسلسل سے اس پاپولسٹ موو کی بات کروں کیونکہ ہم لیس ڈیولپ کنٹریز ہیں نا، ہم پاپولسٹ موو کے متعامل نہیں ہو سکتے. تو سیاسی قیادت جو ہے وہ
کتنا اس پہ کام کرے گی؟ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری میئرز لینے؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ہمیں جو فائر فائٹنگ کرنی ہے ان تمام تر ایشوز پہ، کیونکہ ایک پاپولسٹ موومنٹ یا جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اب اس کے بھی کس سیاسی جماعت کے تانے بانے کہاں سے مل رہے ہیں، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس طرح کی فنڈنگ اگر ہو رہی ہے اور انٹرنیشنل پلیئرز اگر اس میں انوالوڈ ہیں، کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، تو یہ تمام تر چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی اور یہ بڑی فائر فائٹنگ کرنی پڑے گی ان تمام تر ایشوز پہ. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں تھوڑا مفاہمت کی طرف بھی جانا ہے، انکلوسیوٹی کی طرف بھی جانا ہے، تمام تر سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور یہ ڈے ون سے ہماری پارٹی کا ایک نیریٹو ہے سیاسی جماعتوں سے کہ تمام تر سیاسی جماعتوں کو ہم نے اکٹھا کر کے اکٹھے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ پاکستان کی معیشت ہے، وہ پاکستان کو درپیش چیلنجز ہیں جن سے ہمیں ایک وہ بھی تو سیاسی قیادت ہے جو اس معیشت کو استحکام بخشنے نہیں دے رہی اور آئی ایم ایف کو خط لکھ رہی ہے. جی بالکل. یہ دیکھیں نا، بڑی مزے کا خیز بات ہے کہ پہلے یہ امریکہ کو کہتے تھے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، اب امریکہ کو ہی کہتے ہیں کہ آئیں ہماری مدد کریں. اب آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں. تو سر اس سینٹیمنٹ کو کاؤنٹر کریں نا سر. وہ کاؤنٹر نیریٹو کہاں ہے حکومت کا؟ ایک نیریٹو جو بلڈ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ فیک نیوز کے ذریعے، اتنی فیک نیوزیں بھرمار ہیں. آپ سچی نیوز لے آئیں نا سر. کاؤنٹر نیریٹو کیوں نہیں ہے گورنمنٹ کا؟ ہم اپنے لیول پہ تو کاؤنٹر کر رہے ہیں اس فالس نیریٹو کو، جس طرح اس کی بلڈنگ کی جاتی ہے اور جس طرح ایک فیک یا فالس نیوز پھیلائی جاتی ہے. ہم اپنے لیول پہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہہ لیں، یا ہماری پارٹی کے ساتھ جو جڑے ہیں، یا پاکستان کے ساتھ جو مخلص سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اگر ان کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، لیکن ایک مخصوص سیاسی جماعت جو ایک فالس نیریٹو اور فیک نیوز جو پھیلاتی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو ایک تو ہم پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اور پارلیمنٹ میں جو ہے ہمیں اس چیز کو کرب کرنا ہوگا کہ یہ ایسی لیجسلیشن کرنی ہوگی کہ یہ دس از سزا اور جزا کا تعین ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. ابھی گھر گھر میں ہم دیکھ رہے ہیں. آپ میڈیا کے تمام دوستوں سے بھی اور اس پلیٹ فارم سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا. آئی تھنک یہ اٹیمپٹ ہوئی تھی 16 ماہ کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، لیکن اس میں شاید میڈیا کے کچھ ایسے دوست تھے جن کو اعتراض تھا، تو لیکن اس چیز کو اب کرب کرنا چاہیے ہمیں، اور اس پہ سزا اور جزا کا جس طرح آپ نے کہا تو رائٹلی سو سزا اور جزا کا تعین کرنا چاہیے، کیونکہ جس کا جو دل کرے، جس قسم کی انفارمیشن ہو، اس کو توڑ مروڑ کے جو ہے. سر دیکھیں، ہم یہاں پہ بیٹھے، ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں کوئی کہے نہ کہے، بحیثیت سٹیزن آف دس اسٹیٹ اور ساورن اسٹیٹ پاکستان جس کے ہم باسی ہیں، ہم اسے کاؤنٹر کریں گے. لیکن سر اتھارٹی بھی تو ہونی چاہیے. کم سے کم اگر ایک فیک نیوز چل رہی ہے، جھوٹی خبر چل رہی ہے، ہمارے آئینی اداروں پر حملے ہو رہے ہیں، پاکستان کی سوورینٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے، ون مین شو کی طرف لے جایا جا رہا ہے، پاپولسٹ موو کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، تو اس میں مراد شامل ہیں سر. تو جب تک آپ اس کو فائنینشیل کاؤنٹر اسٹریٹجی آپ کی نہیں ہوگی نا، تو پھر سادہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. درست فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ نے. اس کو دیکھیں، اس کی کمنسریٹ اور کمپنسیٹ کرنا چاہیے. جب تک موٹیویشن نہیں ہوگی تب تک گاڑی تو پیٹرول کے بغیر نہیں چلتی. نہیں سر، اگر کروڑوں روپے کی سیلریز دی جاتی ہیں تو آپ جینوئن لوگوں کے نا، مطلب جو اس وقت سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، جو اس نیشن کے ساتھ لائل ہیں، آنیسٹ لوگ ہیں، کم سے کم ان کو اس کاؤنٹر نیریٹو کے لیے استعمال کیجیے. ہم تو کھل کے ہی بات کریں. اسٹرکچر میں لانا ضروری ہے کہ جو اس طرح کے فالس نیریٹو کو جو اس کی صحیح نشاندہی کرتے ہیں اور جو فیک نیوز ہے اس کو بہتر طریقے سے وہ بتاتے ہیں، اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آگے لانا چاہیے اور ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ یہ لوگ مخلص ہیں جو کہ ایک فیک نیوز کے نیریٹو کو بظاہر تو فیک نیوز کا ایک نیریٹو ہے، اسے توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے کسی سیاسی جماعت کی طرف سے یا پاکستان کو جو غیر مستحکم قوتیں دیکھنا چاہتی ہیں، تو ایسے لوگوں کو آگے لا کے تو ایسا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. سیاسی جماعتوں کے قائدین جو کہ سیاسی بلوغت کی بلندیوں کو چھو چکے ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، مفتی محمود کے فرزند ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی ملاقات ہوئی جسے بڑا خوشائن قرار دیا گیا. اور رائٹ لیفٹ تو میں نہیں کہوں گا، رائٹسٹ اور لیفٹسٹ اب نہیں کہوں گا، لیکن کہیں نہ کہیں حد تک یہ ایگزسٹ کرتی ہے چیز. اب اگر اس کو تھوڑا مزید آگے بڑھایا جائے اور ان اسٹیک ہولڈرز کو جن کو بلا پھسلا کے کہہ دیں یا ان کو ذاتی مفادات اور ایک سبز باغ دکھا کر ان کو اگر اپنی طرف اٹریکٹ کیا جا رہا ہے،
تو یہ سیاسی قیادت جو کہ بلوغت کی بلندیوں کو چھو چکی ہے، جمہوری، آئینی، اخلاقی اقدار کو سمجھتی ہے، یہ اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اس حوالے سے کوئی حکمت عملی تیار کی ہے؟ جی ہماری پارٹی اس پہ بھی کام کر رہی ہے، مولانا صاحب سے اور بڑی اچھی مولانا صاحب سے ملاقات ملاقات ہوئی، کل ہی قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی، اس میں خاصی چیزیں کیونکہ آف دا ریکڈ تھیں وہ ڈسکس یہاں پہ تو اس پلیٹ فارم پہ نہیں ہو سکتی، لیکن کل کا جو پرائم منسٹر صاحب کی ووٹنگ کا دن ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بڑے پر امید ہیں ہم کہ جے یو آئی ایف ایل بھی جوائن کریں گے اور دیگر سیاسی جماعتوں کوئٹہ میں انفارچونیٹ ہوا، میر سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، 41 ووٹ انہیں مل گئے، لیکن وہ 10 ووٹ بھی ملنے چاہیے تھے، کیونکہ وہ بھی سٹیک ہولڈر ہیں، ان کو بھی وہاں پہ مینڈیٹ ملا ہے اور انہیں آنا چاہیے تھا، گو کہ سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے کہ بھائی ایک تو بائیکاٹ بھی تو ایک پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہے کہ آپ بائیکاٹ کرتے ہیں، یہ بھی سیاست کا حصہ ہے، لیکن جہاں پہ ہمیں اسٹیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ سیکیورٹی کے اتنے ایشوز ہیں، اتنی سینسٹیوٹی ہے وہاں پہ بلوچستان کے حوالے سے، تو اس کے لیے بھی کچھ اس طرح کی کوشش کی جائے گی تاکہ وہ بھی ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے۔ دیکھیں نیشنل پارٹی کے 4 لوگوں نے شرکت نہیں کی ہے، نہیں آئے وہ اس ووٹنگ میں، حصہ انہوں نے نہیں دیکھیں اپنا اپنا کردار، اپنا اپنا جو پارٹ پلے کرنا ہے، اپنا اپنا رول جو پلے کرنا ہے، وہ تمام تر جتنے بھی عوامی نمائندے ہیں جو منتخب ہوئے ہیں ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ کل کو انہوں نے عوام کو جواب دہ ہونا ہے۔ یہ 5 سال تو یوں گزریں گے، اور ان کے اگر مینڈیٹ سے آئے ہوئے ایوان میں اگر فیصلہ نہیں کر رہے جو میننگ فل چیزوں کے اوپر، خواہ وہ چیف منسٹر پنجاب کا الیکشن ہو، کے پی کا ہو، بلوچستان کا ہو، یا اسپیکر کا ہو، یا ڈیپٹی اسپیکر کا ہو، یا وزیر اعظم پاکستان کا ہو، تو ان تمام تر چیزیں یہ اگر ہمیں عوام بھیجتی ہے ایوان میں تو ہمارا حق ہے کہ ہم وہاں پہ بیٹھ کے عوام کی نمائندگی کریں اور اپنا کردار ادا کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی کنٹریبیوشن ہے اور آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، آپ استاد ہیں، درس و تدریس سے جڑے ہوئے ہیں آپ، یہ جو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے ملک کے اندر، اور انفارچونیٹ ہے، ایسا ہی بدقسمتی ہے کہ آئینی اداروں پر حملہ کر کے جو ہے وہ کامیابی کے حصول کو یقینی بنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ کل پارلیمنٹ کے اندر میں نے 3 گفتگو راجہ پرویز اشرف صاحب کی، سردار ایاز صادق صاحب کی اور ڈوگر صاحب کی، تینوں گفتگو کو آپ نے بھی سنی ہوں گی وہ ساری گفتگو، اور اس کے بعد ایک موصوف تشریف لے کے آئے جنید صاحب۔ کیا یہ آپ قوم کو مینڈیٹ کا احترام یہ ہوتا ہے کہ آپ اس لیے آئے ہیں کہ ان کو بیٹھنے نہیں دیں گے، پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دیں گے، اس ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے؟ یہ جسچر کیا پیغام ہے یہ سر، یہ کس کو پیغام دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پاکستان جس موڑ کے اوپر اس وقت کھڑا ہوا ہے نا، تو وہاں پہ اپنی ذاتی پرسنل انائیں، مفادات، دشمنیاں، اس کو پس پشت رکھ کر سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کر بیٹھنا ہوگا سب کو۔ جس بھنور میں اس وقت کشتی پاکستان کی پھنسی ہوئی ہے، جو ہمارے معاشی حالات ہیں، جو ہمارا باہر تاثر ہے دنیا کے اندر، اور پھر جو آپ کی جو خارجہ پالیسی کے اہداف کا جو حصول آپ نے کرنا ہے، اس کمپٹیشن جہاں پہ جاری ہے بھارت کے ساتھ اور خطے کے اندر اور ریجن کے اندر، اگر آپ دیکھیں تو بھارت کے جو تعلقات بڑھتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ، قطر کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ، بین الاقوامی سطح کے اوپر جو یوکرین کی وار، غزہ اسرائیل وار، پھر ساؤتھ چائنا فارمیشن سر، جی ایگزیکٹلی، نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ اور ہم اپنا وقت جو ہے آپس کی لڑائیوں کے اندر ضائع کر رہے ہیں۔ اس کا اس وقت ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اگر اندازہ کریں، میرا گھر بالکل ساتھ ہے اس کے جہاں سے یہ ویزا کا پروسیس ہوتا ہے، وہاں پہ میں پاکستانیوں کی رش دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ۔ پاکستانیوں کو جب تک آپ امید نہیں دلائیں گے، جب تک یہاں پہ نوجوان رکے گا نہیں، اور نوجوان نہیں رکے گا تو پھر یہاں پہ کام کون کرے گا؟ چونکہ نوجوان ہی آپ کی طاقت ہے، ان کے اندر کریٹیوٹی ہوتی ہے۔ نہیں سر، نوجوان ہماری طاقت ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا نوجوانوں سے سبی کے دربار سے خطاب کرتے ہوئے کہ نوجوانوں میں تم سے مخاطب ہوں، کچھ گروہ تمہیں اپنے ذاتی مفادات اور سیاسی مفادات کے لیے استعمال کریں گے، ان کے لیے استعمال نہیں ہونا، پڑھنا ہے اور صرف پڑھنا ہے۔ پھر ہم انہی کو اپنا لیڈر بھی مانتے ہیں، پھر انہی نوجوانوں سے ہم کھمبوں پہ چڑھ کے جھنڈے لگواتے ہیں، گاڑیوں کی شیشے توڑواتے ہیں، پروٹیسٹ کرواتے ہیں، جلاؤ گھراؤ کا اس کو حصہ بناتے ہیں، اپنے سیاسی مفادات کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا اس پر لب کشائی نہیں ہونی چاہیے سر؟ نہیں، اس میں ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ پاکستان کا نقصان ہم سب کا نقصان ہے، چاہے کسی کا بھی نقصان ہو۔ یہاں پہ ہمارے ایڈوکیٹ صاحب محترم بیٹھے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی اس طرح کے ینگ پارلیمنٹیرینز آتے ہیں، یہ آواز بنے، یہ یوتھ
ایگزیکٹلی پارٹی تو بعد میں آتی ہے نا, سب سے پہلے تو پاکستان کا رشتہ ہے نا. دوسری بات ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا, دیکھیں میں ایک بڑا اس میں میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کا یہ نیریٹو کا زمانہ ہے اور کوئی سچ اور جھوٹ نہیں ہوا کرتا. جس کا نیریٹو ڈومینیٹ کرتا ہے وہ سچ معلوم ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک نیریٹو آپ کا چھایا ہوا ہے پاکستان اور پاکستان سے باہر جو پاکستانی رہتے ہیں, اس نیریٹو کو جو آپ بات کر رہے ہیں کاؤنٹر نیریٹو کی نہیں ہے سر. ہاں میں لیجیٹمٹی نہیں بات کر سکتا, میں نے بیرسٹر صاحب کو کھل کے کہا بالکل ٹھیک ہے, کہ اس کے لیے آپ لوگوں نے اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی آپ کی جو تھے کاؤنٹر نیریٹو آپ نے نہیں انٹروڈیوس کروایا نہ اس پہ کام کیا. جی ہاں, اب وہ کاؤنٹر نیریٹو کے لیے آپ کو میرٹ چاہیے جو کہ میرٹ نہیں ہے. انفیکٹ جس کی بات آپ اشارہ دے رہے تھے, میرٹ جب تک آپ نہیں ہوگا, صحیح بندہ صحیح مقام پر نہیں لائیں گے, جسٹس نہیں ہوگا, تو کبھی بھی نیریٹو کاؤنٹر نہیں ہوگا. نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ فورسفلی چیزوں کو بند کرنا شروع کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کا تاثر ہے باہر کی دنیا میں وہ اچھا نہیں ہے. آج ہم انڈیا کو جو کرٹیسائز کر رہے ہیں, جو کشمیر کے اندر کر رہا ہے, ایگزیکٹلی اگر وہ پاکستان کے اندر ہونا شروع ہو جائے تو وہ اچھا تاثر نہیں دے گا. لیکن آپ کی بڑی بات کے اندر وزن تھا کہ نیریٹو کا مقابلہ نیریٹو کے ساتھ ہوتا ہے. ایک ڈسکورس چل رہا ہے نا, اچھا ڈسکورس لوہا کاٹتا ہے, آپ نے کاؤنٹر نیریٹو جھوٹ چل رہا ہے, جوس کا چورن بک رہا ہے, سچ آنا چاہیے نا, سچ ہی بول دیں کاؤنٹر کرنے کے لیے. اور پھر ڈسکورس کے ساتھ آپ کا عمل بھی نظر آنا چاہیے. میرا خیال ہے اس حکومت کے اوپر ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہیں, جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ پاکستانیوں کے اندر کانفیڈنس کیسے لے کے آتے ہیں. پاکستان کی اکانومی فوراً اٹھ جائے گی. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں, پاکستانیوں کے گھر میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, صرف ان کے اندر کانفیڈنس آنا چاہیے, وہ خود بخود ہماری اکنامک پالیسیز جو ہوتی ہیں تھوڑی سی اسٹرکٹ بھی ہوتی ہیں, ڈراتے بھی ہیں نا. 50,000 روپے شاپنگ کرنی ہے تو شناختی کارڈ دکھاؤ, 3 لاکھ روپیہ اکاؤنٹ ہے چوہے تو چھاپا پہ جائے گا, تو پھر آپ جو ہے زبردستی ڈاکومنٹڈ اکانومی کے چکر میں. ڈاکٹر صاحب یہ باہر بھی اسی طرح ہے کہ چند $100 یا نہیں سر وہ ٹھیک ہے, لیکن ہم دیکھیں ابھی تک ہم ان مرحلے میں داخل نہیں ہوئے نا. ہم کم سے کم مارکیٹ میں پیسہ تو آئے کم سے کم. یعنی آپ نے بینکنگ سیکٹر کو اتنا پریشان کر دیا, اتنے بڑے بڑے پرفارمے رکھ دیے, لوگ جا کے گولڈ لے کے رکھ دیتے ہیں, ڈالر لے کے سنبھال لیتے ہیں, تو پھر آپ وہ کنٹرول میں بھی تو نہیں ہوتا نا. ڈاکٹر صاحب وہ جو باہر جو ہمارے محترم جو بات فرما رہے ہیں نا بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, اور ہمارے اوپر فیٹف کی طرف سے یہ کنڈیشنز بھی میرے خیال میں تھیں. لیکن بات یہ ہے کہ باہر کی اکانومیز ڈیولپ ہو گئی ہیں, اس کے بعد قانون بنا کر پیریفرل نیشنز کے اوپر یہ ڈالتے ہیں. یہ جو آپ پچھلے اپنے انٹرو کے اندر کہہ رہے تھے, جان گالتون نے ایک تھیری دی, اسٹرکچرل تھیری آف امپیریلزم, وہ کہتے ہیں جو پیریفرل نیشنز ہیں ان کے آپس میں ہارمونی ہونی نہیں چاہیے. یہ جو ایرانی گیس پائپ لائن ہے اس کے اندر جو رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں, چونکہ وہ ہمیں سستی گیس ملے گی. جس طرح ہم نے بجلی 100 میگا واٹ کا اب ذکر کر رہے تھے گوادر کے لیے, پہلے بھی لی ہوئی ہے, مزید لے رہے ہیں, تقریباً 200-250 میگا واٹ تک ہماری بات پہنچ گئی ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں نا اس وقت امریکہ کے سینکشنز کو دنیا میں کون پوچھ رہا ہے. یعنی ہم نے ابھی بات کی ٹرکی کے ساتھ ٹریڈ چل رہا ہے, ترکی کے ساتھ چل رہا ہے, رشیا, چائنا, یورپ کے کئی ممالک کے ساتھ چل رہا ہے. جی ہاں, سب کے ساتھ ان کا ٹریڈ چل رہا ہے, اور کوئی بھی ان کے سینکشنز کے بارے میں نہیں سوچ رہا, تو ہم کیوں سوچ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک مجھ سے بات بہت امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ بیرسٹر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ینگ پارلیمنٹیرین ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ یہ بات یہ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی جا کے کریں گے. 5th جنریشن وار, جس کی ہم بہت سارے ہم نے اس پہ ٹاک شوز کیے, کہ آپ کی انٹرنل سیکیورٹی, آئینی اداروں کے خلاف عوام کو کھڑا کرنے کی کوشش, مجھے بتائیں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے جس کو ہم نیریٹو کہتے ہیں, جس کو میں بکواسیات کہتا ہوں, سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ 5th جنریشن وار کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے, یا 5th جنریشن وار کو مزید ہوا دی جا رہی ہے اور اس کو تقویت دی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ تو اگر پنچ لائن پہ بھی ہم بات کریں تو یہی سب کچھ ہے نا, کہ آپ اس سسٹم کو ڈیریل کریں, انارکی پیدا کریں, اور ایگریشن کو سوسائٹی میں زیادہ بڑھا دیں. تو ذرا اس کی کچھ نکات کو ذرا بیان کریں نا سر 5th جنریشن وار کی. دیکھیں یہ آپ نے بڑی جس کو ہم نے بڑے ایک مفروضے کے طور پہ لیا, اور ہم نے جی بات اصل میں یہ ہے کہ 5th جنریشن وارفیئر کا مقابلہ ہم بہت اچھا کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ISPR کے پاس ایک تکڑی ٹیم تھی, میرٹ بیسڈ لوگ موجود تھے, وہ جس طرح سے باہر کا پروپیگنڈا روکتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ انڈیا کے میں بہت سارے تجزیہ نگاروں کو سنتا تھا, وہ یہ کہتے تھے کہ ISPR کی طرح کا ایک ماڈل انڈیا کے پاس ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم نے وہ ٹیم لوز کر دی ہے انفارچونیٹلی. اب پھر اگر آپ نے ٹیم بنانی ہے, میں معذرت کے ساتھ, آپ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں سر, مجھے آپ بتائیں, آپ ISPR سے, ہماری فوج سے ڈیزاسٹر بھی سنبھالیں, وہ ایسٹرن ویسٹرن بارڈر پہ چیلنجز کو بھی سنبھالیں, اس ہائیبریڈ وار, اس 5th جنریشن وار کو بھی وہ سنبھالیں, الیکشن کے پورے پروسیس کو بھی, اس کے بعد اتنے الزامات کو بھی وہ سہیں,
پھر ہم ان سے ہی ہمارا کیا ہے کنٹریبیوشن سر؟ ہم آپ استاد ہیں, آپ پڑھا رہے ہیں, میں جرنلسٹ ہوں, اینکر ہوں, میں یہاں پہ بول رہا ہوں, یہ پارلیمنٹیرین ہے, یہ فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر بات کریں, ہم کہاں کھڑے ہیں سر؟ ہماری کنٹریبیوشن یہ ہے سر کہ ریڈیو پاکستان کو 2-3 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملتی, تو نیریٹو بنائے گا کون, اس کو ڈسیمینیٹ کون کرے گا؟ کوئی منسٹر وہاں پہ وزٹ پے کرنے کو تیار نہیں ہے. ریڈیو پہ آپ بھی جاتے ہیں, ریڈیو کے اندر میں بھی جاتا ہوں, ہم اپنے فیول کے پیسے خرچ کر کے وہاں پہ جاتے ہیں اور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہاں, نیریٹو تو اس طرح سے فائنینشیل ایشوز ہمارے ہیں, اس کو دیکھیں فائنینشیل ایشوز کو سر آپ نے دور کرنا ہے, یہ بڑے کام نکتے ہیں. فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں ڈاکٹر صاحب, میں اس پہ ایگری کرتا ہوں. اور جو آپ کے ٹولز جو ہے آپ کا کاؤنٹر نیریٹو کر رہے ہیں, ریڈیو پاکستان ہے, پاکستان اسٹیٹ میڈیا ہے, یہ کاؤنٹر نیریٹو کے لیے سب سے بہترین میڈیم ہے جو کام کر رہا ہے. جی بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے. اور اس کو میری تو اپنی پارٹی سے اور دیگر الائز جو ہمارے ساتھ اس حکومت کا حصہ بننے جا رہے ہیں, تو ان سے بھی میں یہی درخواست کروں گا کہ کم از کم میڈیا کو جو ہے, اسپیشلی اسٹیٹ میڈیا کو, ریڈیو کو, انفارمیشن منسٹری کے تھرو ان کو فردر اسٹرینتھن کرنا چاہیے. ان کو اور زیادہ, جس طرح میں آج آپ کے اسٹوڈیوز آ رہا تھا تو دیکھا تو ایکوپمنٹ الحمدللہ اب آپ کی اچھی اور بہتری اس میں خاصی آئی ہے, کیونکہ پاکستان کا دیکھیں نا, کوالٹی پاکستان میں ہے. پی ٹی وی کے وہ ڈراماز اور وہ جس طرح کی ہم سر ابھی آپ کی اس الیکٹورل پروسیس میں پاکستان کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن یہاں سے گئی ہے, اور ایتھینٹک اور مستند جو ہے یہاں سے ہم نے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے ریزلٹ شیئر کیے ہیں. لیکن ہم نے کوئی کریڈٹ نہیں مانگا سر, لیکن ہم اپنی بھی ذمہ داریوں کا تعین کریں گے اب, لیکن ہمارے جو لیجسلیٹر ہیں ان سے بھی ہم درخواست کریں گے. جی بالکل بالکل, یہ آپ کی جو آواز ہے میڈیا کی دوستوں کی, میڈیا کے جتنے بھی کالیگز ہیں اور دوست ہیں, ان کی اوبیسلی آواز یہ ایوان تک میں خود پہنچاؤں گا. اور یہ ایک بڑا کنسرن ہے کہ فائنینشیل کنسٹرینٹس ضرور ہیں, لیکن جو جنہیں اسٹرینتھن کرنا ہے میڈیا کو, اور اسپیشلی اسٹیٹ میڈیا کو, کیونکہ وہ کاؤنٹر نیریٹو جو فیک نیوز کا ہے یا فالس نیوز کا ہے, جو پروپیگنڈا ہے, اس کا جو ایفیکٹ اس کو زائل کرنے میں آئی تھنک سب سے پہلے جو ہے وہ اسٹیٹ میڈیا اور اسٹیٹ ریڈیوز اور اسٹیٹ ٹیلی ویژنز جو ہیں اس میں اوتھینٹک اور بالکل مستند جو ہے. سر مودی نے ہمارے نام لے کے بولے ہیں, ریڈیو پاکستان کا نام لے کے بولا ہے کہ یہ کاؤنٹر نیریٹو جو ہے نا, یہ ہمیں ان سے زیادہ خطرہ ہے. یعنی خطرہ کا مطلب یہ سچ بول رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں, ہمیں ایکسپوز کر رہے ہیں. یہ انہوں نے خود کا اس کا اعتراف کیا. لاسٹ سر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف بیرسٹر صاحب کی بڑی ایک اچھی بات تھی جس میں جی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, صرف آپ کو فائنانسز نہیں چاہیے, بلکہ آپ کو ایک میرٹ بیسڈ سسٹم بھی چاہیے, حوصلہ افزائی چاہیے. یہ نہ ہو کہ چھوٹی سی غلطی سے پوری کی پوری ٹیم فارغ ہو رہی ہے, اور آپ کو تھوڑا سا یعنی تھوڑی لبرل آپ کو کریں, تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کے اوپر اتنی قدغنیں ہوں کہ آپ بیٹھ کر بولتے ہوئے بھی. یہ میں بیٹھا ہوں سر یہاں پہ. سر وہ بہت شکریہ ڈاکٹر منور حسین صاحب, آپ کا بہت شکریہ. بیرسٹر عقیل ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. لیکن میں بیرسٹر صاحب کی ایک بات سے ضرور کنکلوڈ کروں گا, ان کی اسپرٹ, ان کی جو ول ہے, اور جس طرح انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کی ہے, یہی لیجسلیٹرز ہمارے بچوں کے مستقبل کا تعین کریں گے, یہی کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کریں گے, یہی سافٹ امیج پاکستان کا بلڈ کریں گے. ہم سب نے مل کر اس ملک کے لیے کام کرنا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.